میاں محمد علی صاحب، ہمارے رہبر، ہمارے استاد، ہماری آواز جناب اسحاق میو صاحب، چیئرمین پی سی آر اے، ڈسٹرکٹ لاہور کے صدر احترام جناب مظفر شاہ صاحب، اور جنرل سیکرٹری سینٹرل جناب میاں صاحب، اور میرے معزز مہمانان گرامی، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مختصر وقت میں یہاں پہ تشریف لائے اور سب نے اکٹھے ہو کر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ جب ہم کمزوروں کی آواز، ہماری آواز جس کو بیوروکریسی نے روکا ہوا ہے، وہ میاں صاحب کے توسط سے ہمارے سی ایم صاحب کے کانوں تک پہنچ سکے، کہ جن کو ہم نے ووٹ دے کے الیکٹ کیا ہے، جن کے لیے کوئی بیوروکریسی رات کو 2-2 بجے تک نہیں جاگی، ہم لوگ جاگے، جس کے لیے ہم لوگوں نے ڈنڈے کھائے، ہم لوگ ووٹرز کو لے کے آئے، لوگوں کو کنونس کیا، ان تک ہماری آواز پہنچ سکے، کسی بیوروکریسی نے یا کسی پیسے والے نے نہیں کیا۔ پیسے والے نے میاں صاحب وہاں پہ بینرز تو ضرور لگوا دیے، فارماسیوٹیکل کمپنی والے نے جو کہ جعلی دوائیاں بناتے ہیں اور آگے سے سپریڈ کرتے ہیں اور ملبہ ہم غریبوں پہ ڈال دیتے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ساتھ پھرے ضرور۔ مگر میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا اپنے چیئرمین صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی تب بات کر دوں، مگر کیونکہ موقع ملا تو میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں، کہ یہ ہمیں کیوں بار بار ریکویسٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں بار بار ہم کہہ رہے ہیں 2007 سے ہم لوگ شیڈول جی کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کیوں ایوان اقتدار کے اندر یہ آواز نہیں پہنچ رہی، کیوں وہ نہیں ہل رہا؟ یا تو ہمارا مطالبہ غلط ہے تو ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کا مطالبہ غلط ہے، اس میں مفاد عامہ کے لیے بات نہیں ہے تو ہمیں بتا دیا جائے نہیں جی آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ جب اس میں مفاد عامہ ہے، پاکستان کو یہودیوں کے قبضہ جو کرنا چاہ رہے ہیں اسے چھڑانے کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، پھر کیوں ہماری آواز کا جواب نہیں دیا جا رہا؟ ہماری آواز کی گونج لوٹ کے ہمارے کانوں میں کیوں آ رہی ہے، ایوان اقتدار میں کیوں نہیں جا رہی؟ میاں صاحب شیڈیول جی کے متعلق میرے چیئرمین صاحب نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتایا، صرف اتنا تھوڑا سا بتا دوں گا، تھوڑا سا ایڈ اپ کروں گا، ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ شیڈیول جی ہے کیا، مختصراً چند لفظوں میں، کہ جو ایمرجنسی کی دوائیں ہیں، کوئی ٹیٹنس کا انجیکشن ہے یا کوئی چیز ہے، ویکسین وغیرہ ہے، سیرا ہے، وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں جا کے مونوپلائز ہو جائے، تاکہ جب وہ چاہیں اس کی قیمت بڑھا دیں، جب وہ چاہیں گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی سپلائی روک دیں، اور عوام جو سی وہ تڑپتے رہے اور سڑکوں پہ آگے احتجاج کرے۔ میاں صاحب مہربانی کر کے یہ ہماری بات ضرور پہنچائیے گا، یہ ضرور ان کو بتائیے گا سی ایم صاحب کو کہ یہ انہی کے خلاف ایک سازش ہے جو کہ پرویز الہی کے دور میں کی گئی تھی، جو کہ ان کے اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے کی، مگر انہوں نے قلعہ کاٹ دیا کہ جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے وہ ہماری محتاج ہو جائے۔ اور یہ صرف اور صرف پورے پاکستان میں پی سی آر اے کے لیے اعزاز حاصل ہے کہ پی سی آر نے اس کے سامنے جدوجہد کی اور سینہ سپر رہے، اور ریکارڈ ہے کہ ہم لوگ 2007 سے ہم لوگ اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں اور بار بار ایوان اقتدار کو لا رہے ہیں کہ خدا را ہماری بات سنو، نہیں تو تمہارے ساتھ ساتھ غریب عوام بھی لٹ جائے۔ دوسری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی یہ جس طرف اسحاق صاحب نے اشارہ کیا تھا مگر کی نہیں۔ میاں صاحب آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں، ٹریڈر ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں اور نیوز چینل دیکھتے ہیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پی آئی سی کے واقعے سے پہلے جب بھی کوئی میٹر ہوا، جب بھی کوئی معاملہ ہوا، سی ایم صاحب سے کائنڈلی یہ تو پوچھیں گے بیوروکریسی سارا کا سارا ملبہ میڈیکل سٹور پہ کیوں ڈال دیتی ہے، کس وجہ سے؟ آیا میڈیکل سٹور کو میڈیسن بنا رہا ہے؟ آیا میڈیکل سٹور نے کسی میڈیکل سٹور مالک نے اس کو پیک کیا ہے؟ تو پھر کیوں اس کو عدالت کے اندر خوار کیا جا رہا ہے، کیوں اس کو بیوروکریسیز کے سامنے جا کے ذلیل کیا جا رہا ہے؟ آن ریکارڈ ہے، ہمارے پاس اس کے ریکارڈ ہے، ستو قتلے کا اتنا امپورٹنٹ کیس ہوا، ساری رات جا کے پی سی آر اے کے نمائندوں نے، ہمارے چیئرمین نے، ہمارے جنرل سیکرٹری نے دوسرے آفس بیرر میں بیٹھ کے پوری ہیلپ کی،
गवर्नमेंट को सारा बताया कि इस तरह करें ये मामला होगा, मगर जब उसका रिजल्ट सामने निकला वो लोग पैसे दे के घर बैठे हुए और जो पीछे बेचारे जो गरीब लोग थे या छोटे तबके के लोग थे वो फंसे हुए, अदालत भी गए, जेल भी गए। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? सारे मामला मियां साहब सिर्फ और सिर्फ हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की वजह से। ब्यूरोक्रेसी अवाम की आवाज़ को सीएम साहब के कानों तक नहीं ले जाने दे रही, और पीसीआरए ने इस मौके से फ़ायदा उठा के, चेयरमैन ने और मैंने भी यही मैं बैठा सोच रहा था कि तो खुदारा इलेक्शन का साल है, फिर हम लोगों ने अपनी मुतरफ जो हमारी इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट है इसको दोबारा हम लोगों ने इलेक्ट करना है, मगर खुदारा हमारे लिए कुछ करें तो सही। आप भी ट्रेडर हैं, जब भी कोई मसला आता है कि प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट हमारी तरफ आती है। सैलाब का आया मामला, उस टाइम भी गवर्नमेंट को हम लोगों ने किया और लाखों रुपए की एड दी, एक दफा नहीं दी, रिपीटेडली दी। तो मेरा सिर्फ आखिर में आपसे गुजारिश यही है, टाइम थोड़ा है, इससे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जो हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बात की उसी को दोबारा रिपीट करते हुए कहूँगा कि बराए मेहरबानी शेड्यूल जी से हमारी जान छुड़ाई जाए, और जो ड्रग्स रूल्स 2007 है उनमें ज़रूरी तरामीम की जाए ताकि हम लोग अपने बीवी बच्चों को हलाल रोज़ी सही तरीके से मुहैया कर सकें, और दूसरा अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दोबारा सीना ठोक के चल सके। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन जहां अपने केमिस्ट भाइयों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वहां सबसे पहले अवाम को सरे फहरिस्त रखा जाता है। पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन ने जब भी कीमतें बढ़ने का वक्त आया और इसको प्रूफ किया कि यह नाजायज़ है, भरपूर तरीके पे एहतजाज किया है। और जनाब मियाँ साहब, अब ये हुकूमत, फेडरल हुकूमत जाते जाते जो अवाम को टीका लगा रही है, शायद लोग तो इस पे खामोश हैं। बेबहा अद्वियाती कीमतें बढ़ रही हैं। मैंने उनकी तमाम लिस्ट जनाब चेयरमैन साहब को पेश कर दी है और पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन इस पर भरपूर एहतजाज करते हैं। हम लोग सब तजारत करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ये लोग किलोग्राम्स में चीज़ें लेते हैं और अवाम तक मिलीग्राम्स में जाती हैं। और अगर आप रॉ मटेरियल का रेट देखें तो ये चंद 100 रुपए या हज़ारों में होता है और अल्टीमेटली लाखों करोड़ों रुपए में जाके दिखता है। बराए मेहरबानी इस चीज़ को भी नोट किया जाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा लाहौर के ताजर-इन चेयरमैन लिबर्टी ट्रेडर्स बोर्ड के जनाब मियाँ जाहिद जावेद साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज की भरपूर तालियों में जनाब मियाँ जाहिद जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मुशीर ट्रेडर्स, बराए चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे बड़े भाई लाहौर बल्कि पंजाब के ताजरों के दिलों की धड़कन ग्रामीय कदर जनाब मोहम्मद अली मियाँ साहब, जनाब खामद सईद भट्ट साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सदर ऑल पाकिस्तान पेपर्स मर्चेंट एसोसिएशन, मोहतरम जनाब इसाक न्योत साहब, चेयरमैन पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन, जनाब सैयद मदर सईद साहब, सदर पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन, जनाब मियाँ मुर्तज़ा जनरल सेक्रेटरी साहब, और मेरे काबिल एहतराम ताजर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मियाँ साहब के साथ हाजिर होकर यकीन करें इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक जगानगत, एक मुत्तहद और एक यूनिटी देकर और आपके मंजे हुए तजर्बाकार ऑफिस बेयर्स को देखकर रियली मैं आप सब लोगों को दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं मियाँ शहबाज शरीफ जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा एहसास है कि उन्होंने जो ये मुशीर मियाँ मोहम्मद अली साहब को अपॉइंट किया है। यकीनन आप ताजर भाइयों के, हम ताजर भाइयों के लाहौर बल्कि पंजाब
کے تاجر بھائیوں کے میں دعوے اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام کے تمام مسائل یہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کروائیں گے. آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسی شخصیت کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے جو اپنی ڈائنامک، ڈیڈیکیٹڈ، انرجیٹک اور ڈیووٹڈ صلاحیتوں کے ساتھ پورے لاہور میں یہ ایک جانے پہچانے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے تاجر بھائیوں کے، ہمارے تاجر ساتھیوں کے تمام مطالبات اور تمام مسائل کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کروائیں گے. ابھی 10 دن ہوئے ان کو یہاں پر اپوائنٹ ہوئے اور جتنی یہ میٹنگز اور جتنے مسائل یہ حل کروا چکے ہیں، آپ لوگوں کو اگر پتہ چلے گا تو آپ یقیناً ان کو بھی مبارکباد بھی دیں گے، خراج تحسین بھی پیش کریں گے اور تھوڑا سا پریشان بھی ہو جائیں گے کہ اتنے دنوں میں اتنے مسائل حل کروا دیے. عزیز تاجر بھائیوں، کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن کے تمام ممبران، میرا تعلق لبرٹی مارکیٹ سے ہے، لیکن میرا خاصا تعلق آپ